مملکت کے اس وقت جو مسائل ہیں خصوصاً ملی سماجی اور سیاسی جو حالات ہیں اس پر جو ہے مختلف علماء کی رائے اکٹھا کرنے کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں بنگلورو کے معروف نوجوان عالم دین جن کے یہاں کے مقامی مسائل پر گہری نظر ہے ان سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خالد احمد سعودی قاسمی صاحب جو یہاں کے مقامی مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں استقبال کرتے ہیں مولانا ہم آپ کا انقلاب نیوز میں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہاں کے جو خصوصاً آپ کے علاقوں کی جو نیجی طریقے کے مسائل ہیں اس پر آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ سیاست کیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالوں، اس لیے کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسانیت کی زندگی گزارتے ہیں اور انسانیت کی زندگی آنے کے لیے سیاست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک عربی لفظ ہے۔ سیاست کا معنی ہے مظلوموں کی مدد کرنا، انصاف والوں کا انصاف دینا اور جو ظلم ہے اس کو روکنا، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ اور یہ ہمارا طریقہ بھی ہے اور یہ الحمدللہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں رکھا، پیدا کیا اور اسی زمین پر ہم لوگ جانے والے ہیں۔ لیکن سیاست کا آج دوسرا ہی معنی چل رہا ہے۔ سیاست کا معنی یہ تھا کہ اس ملک میں، اس اسٹیٹ میں جتنے برادران وطن ہیں، جتنے لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں، اگر ہم ملکی سطح سے دیکھیں گے 1,40,00,000 کی آبادی ہے۔ اگر ہم اپنے کرناٹک کے حساب سے دیکھیں گے تو تقریباً 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ یہاں موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اس کا حق ملنا ہے اور یہ حکومت بھی جو بنتی ہے ہمارے ووٹوں کی وجہ سے بنتی ہے۔ لیکن آج سیاست کا معنی ہی بدل کر آج ایک طبقے کے لیے خاص ہو گیا ہے۔ طبقہ کیا ہے؟ جو سیاست کر رہا ہے وہ نظام کو چلانا نہیں چاہ رہے بلکہ اپنا چلانا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے آج اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے 15 سال پہلے ہمارے اس کرناٹک کا وہ حال نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ صرف مسئلہ ایک نہیں ہے کہ صرف ایک مسلمانوں کے طبقے کے لیے وہ کام ہو رہا ہے، بلکہ ہماری جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جتنے باشندے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، جتنے لوگ ہیں سب کو انصاف ملنا ہے اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اچھا ایجوکیشن ملنا ہے اور جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے لیے اچھی ٹریٹمنٹ اور اچھے ڈاکٹر کا یہ بھی ملنا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں ہمارے جو سیاستدان ہیں چاہے جو بھی ہو اس میں بہت کمی کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ڈی جے حلی، ایک اے جی حلی ہے، جو اس پر بھی بہت ساری سیاستیں چل رہی ہیں اور اس میں ہمارے مسلم نوجوان آج بھی قید میں ہیں اور لیکن وہ سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم جا کر دیکھیں جن کے گھروں میں 3 سال سے جو نوجوان اپنے گھروں کو چلاتے تھے آج وہ نوجوان قید خانے میں ہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو رہائی عطا فرمائے۔ اور ہمارا سیاست کا جو مسئلہ ہے اور ہمارا جو تقاضا یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ہر باشندہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے لیے سہولیتیں فراہم کی جائے۔ اور اسی طرح خصوصاً ہمارے اس علاقے میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں سے اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی آ گیا تو اس کے لیے نہ ایمبولینس کا انتظام ہو سکتا ہے اور نہ یہاں کے بچوں کو صحیح تعلیم مل رہی ہے، نہ یہاں کے نوجوانوں کو چاہے جو بھی ہو، مسلم ہو، دلت ہو، ایس سی ہو، ایس ٹی ہو، جو اچھے اعلیٰ نمبر میں گریجویشن کیے ہوئے ہیں نہ ان کو گورنمنٹ جاب مل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سڑکوں کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مسئلے ہیں۔ ابھی ڈی جے ہڈی اور پی جے ہڈی کی تذکرہ کیا آپ نے، وہاں کے نوجوانوں کو چھڑانے کے لیے کیا یہاں کے ایم ایل اے ہو یا پھر دیگر جو قائدین ہیں ان کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی ہے؟ یہاں کے ڈی جے ہلی، کے جے ہلی کے جو انسیڈنٹ ہوئے تھے اس میں الحمدللہ علماء کرام ہو اور اسی طرح دیگر جتنے جو ہمارے دانشور ہیں
जो जिनके कई तंजीमें हैं, उन लोगों ने हर तरह की कोशिशें की हैं, और खुसूसन हमारे जो लॉयर जो टीम है यहाँ जो काम किए, जिन्होंने जद्दोजहद करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की कोशिशें किए हैं और कोशिशें भी चल रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो सियासतदान हैं वो इन चीज़ों को भूल कर बैठे हुए हैं। यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस से हैं और कांग्रेस को हम लोग सेक्युलर भी मानते हैं और वो खुद भी दावा करते रहे हैं खाना श्रीवास कि मैं जो हूँ मुसलमानों के साथ हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ से भी जो है कोई खास पेशरफ नहीं हुई है। देखो, ये आप जो बात पूछ रहे हैं मुझसे, मैं ना कांग्रेस को भी कुछ जिम्मेदारी नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कहता, चाहे वो कांग्रेस अगर यहाँ के एमएलए हो या अगर जेडीएस के एमएलए आए, हर एमएलए अपना अपना ही मफाद देख रहे हैं, या कोई आकर ऐसा नहीं है कि सेकुलर हो। असल में कह रहा हूँ, जब जो भी आए हमारे एमएलए आए, लेकिन वो यहाँ के आवाम के हमदर्दी को समझे, मजबूरी को समझे और उनके हालात को समझे, उस पर कोशिश करे। दावा तो करते हैं जैसे ही इलेक्शन का वक्त आता है तो 7 महीने से पहले एक नारा लगाना शुरू करते हैं, और जैसे कि बड़े लोगों का कौल है, हथेली जन्नत में दिखाते हैं, लेकिन जब उन पर भरोसा करके डालते हैं तो फिर वो अपने भरोसे पर काम नहीं करते, बल्कि आवाम को दूसरे मसाइल की तरफ लेके चले जाते हैं। जैसे कि बताते हैं कि हम लोग सड़कें बना दिए हैं और हम लोग यहाँ फला काम कर रहे हैं, हमने आपके लिए पानी का इंतजाम कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया। ये तो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मजलूम हैं उनका साथ देना भी इनके लिए ज़रूरी है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आज तक वो मसला हल नहीं हुआ है तो आपके सामने नतीजा है कि क्या हो रहा है। असम्बली इंतखाबात करीब है, इन इंतखाबात में आप आम मुसलमानों का मुकाबला करते हैं। असम्बली इंतखाबात हैं, हर एक को अपना अपना हक है कि किसको चाहे वो वोट दे सकते हैं, लेकिन सोच समझकर जो हमारे लिए बेहतर हो उसके लिए वोट दें, जो हमारे लिए काम करने वाला हो असल काम करें। और एक चीज़ ये है कि इंसानियत होने के नाते चाहे हम असम्बली में आए ना आए, जो भी खड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम का भरोसा लें और आवाम के भरोसे को हासिल करें और फिर इसी तरह अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और हम यही कहते हैं कि अपना हक है, वोट अपना हक है, किसी के बोलने पर कोई ना डाले, बल्कि अपना अल्लाह ने हम लोगों को एक अक्ल सलीम देकर है और हमें अल्लाह ने अच्छाई क्या है, बुरी चीज़ क्या है, उसकी पहचान भी अल्लाह ने हमें देकर है। तो इन चीज़ों के लिए हर इंसान अपना हक रखता है कि वो इस सिलसिले में जो सही है उसके लिए वोट दे। ये थे मौलाना खलील साहब, जिन्होंने तफसीली तौर पर जामे अंदाज में यहाँ के मसाइल को पेश किया और सियासत के वजूद को और सियासत के हकीकी नज़रिए को इन्होंने अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की है। इंकलाब न्यूज़ के लिए मुदस्सिर अहमद बेंगलुरु।